نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص، آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے 10 دن کا سفر پیدل طے کر کے مدین پہنچے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ 10 سال آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ جب 10 سال کی مدت مکمل ہو گئی، اب آپ نے اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی والدہ محترمہ اور اپنے بھائی بہنوں سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ آپ وہاں سے چلنے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے، آپ کی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ تھیں سفر میں، آپ کو کچھ بکریاں بھی دے دیں، خادم بھی ساتھ دے دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس ایک عصا تھا، لاٹھی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملی تھی ان کو۔ اصل میں یہ جو لاٹھی تھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ارشاد فرمایا تو کچھ چیزیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھیں۔ ان میں ایک یہ لاٹھی تھی۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے آس، المدہ آ سین آس۔ اس درخت کی یہ لکڑی تھی اور یہ لاٹھی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر لے کر آئے تھے۔ پھر یہ چلتی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی، اور وہاں سے یہ لاٹھی چلتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دست بدستہ پہنچ گئی۔ لیکن اس لاٹھی کی یہ خاصیت رہی کہ یہ نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ٹھہری۔ جو بھی نبی تھا اس کے پاس یہ لاٹھی آئی ہے، نبی کے بغیر یہ کسی اور کے پاس نہیں آئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کے پاس لاٹھی تھی۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے الوداع کرنا چاہا تو آپ نے وہ لاٹھی ان کو دے دی۔ اس میں تفسیری روایات مختلف ہیں، وہ کیسے ہوا، کیا معاملہ ہوا، وہ ایک لمبی روایات ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ رات کا وقت تھا اور سخت سردی تھی۔ اس دوران آپ راستہ بھول گئے۔ اب کافی ساری مشکلات یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئی۔ رات کا وقت ہے، بالکل اندھیرا ہے، کوئی روشنی بھی کوئی نہیں، پھر سخت سردی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ راستہ بھول گئے، راستے کا پتہ نہیں چل رہا کہ کس راستے پر جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پریشانی یہ آئی کہ آپ کی اہلیہ محترمہ ساتھ تھی، ان کو تکلیف شروع ہو گئی، ان کے ہاں بچے کی ولادت کا موقع تھا، تو اللہ کی طرف سے وہ وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پتھر تھے، پرانے زمانے میں 2 پتھروں کو آپس میں رگڑ کر ان سے آگ جلائی جاتی تھی۔ آپ نے بہت کوشش کی لیکن پتھروں سے آگ نہیں جل سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مقام پر تشریف فرما تھے، اس کے دائیں جانب کوہ طور تھا، طور پہاڑ تھا۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ کو کوہ طور پر آگ نظر آئی، تو دل میں خیال آیا کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے، تو اپنی اہلیہ محترمہ سے کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں پہ جا کر کوئی بندہ ہوگا وہاں سے راستہ پوچھ لوں گا اسے، اور یا پھر وہاں سے میں کچھ آگ لے کر آ جاؤں گا اور یہاں ہم آگ جلا لیں گے اور تم اس آگ کو سینک لو گے تاکہ کچھ گرمائش حاصل ہو جائے گی، سردی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے تو اوپر گئے، پہاڑ کی چوٹی پر جہاں سے آگ نظر آ رہی تھی، تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت ہے سرسبز و شاداب، اور اس سے آگ ٹپک رہی ہے، اور درخت کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، درخت کی شادابی اور سرسبزی ویسے ہی ویسے، وہ آگ اس کو نہیں جلا رہی۔ جب آپ قریب پہنچے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تم وادی مقدس میں پہنچ چکے ہو، اس لیے اپنے جوتے اتار دیجئے، کیونکہ جو بھی مقدس جگہ ہوگی وہاں پر جوتے پہن کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ مقدس مقام کیسے بنا تھا؟ اللہ کی تجلیات وہاں پڑ رہی تھی۔ تجلیات اللہ کی 2 قسم کی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں تجلیات ذاتی، کچھ ہوتی ہیں تجلیات مثالی۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات مثالی وہاں پر پڑ رہی تھی۔ تجلیات ذاتی، یہ کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ چنانچہ ایک موقع آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر جب پہلی مرتبہ کوہ طور پہنچے، یہاں سے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، پھر اللہ سے بات چیت ہوتی رہی مختلف مواقع پر، چنانچہ اسی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کا لقب عطا کیا گیا کہ یہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تجلیات مثالی کا مشاہدہ کر رہے تھے، تجلیات ذاتی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ عرض کیا، اے الہ العالمین، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جاگتی آنکھوں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تجلیات ذاتی کا مشاہدہ کر سکے۔ آپ ذرا اس پہاڑ کو دیکھیے، اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلیات ذاتی کی ایک کرن ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر پہاڑ برداشت کر لے گا تو تم بھی دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تجلیات ذاتی کا مشاہدہ دنیا میں جاگتی آنکھوں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کروانا چاہیں تو خواب میں اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، خواب میں اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں، تجلیات مثالی آ رہی ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں، یہاں پر اللہ کی تجلیات مثالی، انوارات اور اس کی برکات، رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے تقسیم ہو کر روئے زمین پہ جتنی بھی مساجد ہیں وہاں پہ کرنوں کی طرح ایک ایک مسجد میں وہ نورانیت پہنچتی ہے، رحمتیں پہنچتی ہیں۔ اور ہر وہ مقام جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وہ جگہ باقی جگہوں سے مقدس بن جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے گھر میں اگر ایک جگہ کو متعین کر لیتے ہیں اور وہاں پر ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور وہیں بیٹھ کر ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہیں پہ ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تو وہ جگہ باقی گھر کی تمام جگہوں سے وہ جگہ مقدس بن جاتی ہے، منور بن جاتی ہے، معطر بن جاتی ہے۔ اگر بندہ وہاں پر جا کر بیٹھتا ہے تو انسان کو دلی سکون میسر آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں کوہ طور پر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ اس وقت وادی مقدس میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بجائے اس کے کہ آج وہاں نماز پڑھی، کل وہاں پڑھی، پرسوں وہاں پڑھی، ہمیں چاہیے کہ ایک جگہ کو متعین کر دیں تاکہ ایک جگہ مقدس بن جائے، اور ہمیں جب بھی دلی سکون کی ضرورت ہو تو ہم اس جگہ پر بیٹھ کے جب اللہ کو یاد کریں تو اسی وقت ہمارے دل کو منور ہونا شروع ہو جائے، اور ہمارا دل منور ہو جائے اور اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ مصر پہنچیں، وہاں کا بادشاہ ہے فرعون، جس نے اپنے آپ کے رب ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس کے جو سرداران ہیں وہ بہت ظلم ڈھا رہے ہیں۔ آپ جا کر ان کو 2 میسج دے دیجئے، اللہ کی طرف سے 2 پیغام پہنچا دیجئے۔ پہلا پیغام، میں اللہ کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں۔ دوسرا پیغام، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دیجئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سینکڑوں سال پہلے بنی اسرائیل یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور ان کے بھائی آئے تھے۔ جس وقت وہ تشریف لائے اس کے خاندان کی تعداد 70 سے 72 افراد تھی، اور اب یہ 6.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی ان کی آبادی۔ اب اللہ نے حکم دیا، اب ان کو کہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، بنی اسرائیل کو اجازت دو کہ وہ واپس ملک شام جانا چاہتے ہیں مصر سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ نے فرمایا اس لاٹھی کو پھینک دیجئے، ڈالیے زمین پر۔ آپ نے جیسے ہی ڈالی تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ گھبرا گئے، انسان ہونے کے ناطے پریشان ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ سانپ بنی، اور صرف سانپ نہیں بنی بلکہ جس طرح کالا سانپ اپنی گردن کو اوپر اٹھا کر اس کو لہراتا ہے، ایسے ہی کالے ناگ کی طرح وہ گردن لہرانا شروع ہو گیا سانپ، اور ڈر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ وہاں سے پیٹ پھیر کر وہاں بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، موسیٰ واپس آئیے، گھبرائیے نہیں، خوف نہ کھائیے، آپ آئیے، اپنی لاٹھی کو واپس پکڑ لیں، اس کو پکڑیں گے تو یہ دوبارہ پھر لاٹھی بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی اس کے اوپر سے جا کر کنارے پہ جہاں سے پکڑتے تھے وہاں پہ 2 شاخیں تھیں، جس طرح گلیل ہوتی ہے، ایسے اوپر 2 شاخیں تھیں، وہاں پہ اندر ہاتھ ڈالتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب خدا کی قدرت کہ وہ جب سانپ بنا تو وہی جو آگے 2 شاخیں تھیں وہ 2 جبڑے بن گئے سانپ کے، اور وہ یوں منہ کھول کے لہرا رہا ہے اپنا سر کو، اور کیسا خوفناک منظر بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس کو پکڑ لیجئے۔ آپ نے جب اس کو پکڑا وہ دوبارہ پھر لاٹھی بن گئی۔ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیے۔ جب وہاں سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن ہو گیا، ہاتھ روشنی نکلنے لگی اسے۔
ایک تو لوگوں کی بھی سفیدی آ جاتی ہے، کبھی ہاتھ کے اوپر کبھی چہرے کے اوپر، جس کو پھلیری کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا، اور جب دوبارہ آپ چاہتے کہ وہ ہاتھ پھر صحیح سمت پہ آ جائے اور یہ روشنی ختم ہو جائے، دوبارہ بغل میں ڈالتے تو وہ ہاتھ کی روشنی ختم ہو جاتی تھی، عام روٹین کی حالت میں وہ ہاتھ دوبارہ واپس لوٹ آتا۔ یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو لے کر آپ جائیے اور مصر پہنچیے اور فرعون کو جا کر ہمارا پیغام پہنچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، یا اللہ، مصر میں آج سے 10 سال پہلے میرے ہاتھ سے ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، نہ انجانے میں نے مکہ مارا اور بندہ قتل ہو گیا، مر گیا، تو میرے لیے تو سزائے موت کے وارنٹ جاری ہیں وہاں پر، مجھے خطرہ ہے کہ میں آپ کا پیغام پہنچا بھی نہیں پاؤں گا اور وہ لوگ مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے۔ ایک درخواست یہ پیش کی کہ یا اللہ اس کا بھی حل ارشاد فرما دیجیے۔ دوسری درخواست یہ پیش کی کہ یا اللہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے، اٹکل ہے، زبان کچھ اٹکتی ہے، صفائی نہیں ہے زبان میں۔ اس کی بھی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب فرعون نے اپنے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنا شروع کیا، تو چونکہ انہوں نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ فرعون نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا ان کو، چھوٹے بچے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو یوں کھینچا غصے کے ساتھ، اور بڑی تکلیف پہنچی فرعون کو، جس طرح بچہ کبھی پکڑ لیتا ہے داڑھی کو۔ فرعون نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور داڑھی کے اندر موتی پروئے ہوئے تھے، بڑے مہنگے مہنگے قسم کے۔ اب فرعون کو شیطان نے اسی وقت دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ہو نہ ہو کہ یہ بچہ وہی نہ ہو جس نے میری سلطنت کو ختم کرنا ہے، کہ اس نے اتنی زور کے ساتھ میری داڑھی کھینچی۔ اس نے کہا جہاں اور بچوں کو قتل کیا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام وہ فرمانے لگی کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بچہ تو بچہ، وہ ناسمجھ ہے، اس کو کیا پتا کہ داڑھی کو کھینچنا ہے یا ویسے پیار سے پکڑنا ہے؟ کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا، یہی ہمارا دشمن ہے۔ اس نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ابھی چلنے نہیں لگے تھے، زمین پر گھسٹتے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف انگارہ رکھیں اور ایک طرف اشرفیاں کوئی اور دوسری چیز رکھ دیں۔ اب یہ بچہ ہے، یہ تو اس کو چیز کو جا کر پکڑے گا جو چمک رہی ہوگی، انگارے ہوں گے، اس کو پکڑے گا، اس کو کیا پتا کہ کون سی چیز کیا ہے، کون سی کیا ہے۔ جب بچے کو چھوڑا گیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا رخ انگاروں کی طرف کر دیا، تو بچے تھے، چلتے گئے اور وہاں جا کر انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ زبان جل گئی، جس کی وجہ سے زبان کے اوپر لکنت آ گئی، رکاوٹ آ گئی، بولنے میں صفائی نہیں تھی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت رسالت کا تاج پہنایا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہیں پر دعا کی تھی۔ پارہ نمبر 16 میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، میری اس زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، زبان صاف کر دیجئے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، میری چونکہ زبان میں صفائی نہیں ہے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے فصاحت و بلاغت میں بہتر ہے، زیادہ صفائی کے ساتھ بات کرتا ہے اور سمجھانا بھی بہت اچھا جانتا ہے، آپ میری درخواست ہے کہ اس کو بھی نبی بنا دیجیے اور میرے ساتھ چلا دیجیے، میرا وزیر بنا دیں۔
حضرت موسیٰ अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और इनकी दरख्वास्त पर इनके भाई को नबी बना दिया। तो तारीख ये बताती है कि सबसे बड़ा नफ़ा अगर एक भाई ने दूसरे भाई को पहुंचाया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत है कि जिसने दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया। अल्लाह ताला ने जो पहली दरख्वास्त थी कि आपको कत्ल का खतरा था, अल्लाह ने फरमाया कोई परेशानी नहीं, वो आपका रोब उनके ऊपर तारी कर देंगे, वो आपको हाथ भी नहीं लगा सकेंगे, उनको अपनी पड़ जाएगी, वो तुम्हारे कत्ल का क्या सोचेंगे। चुनाचे आप वहां पर पहुंच गए और फिर आगे क्या हुआ ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के सबक में बात आएगी। फलम्मा क़ज़ा मूसल अजला, फलम्मा फिर जब क़ज़ा पूरी हो गई, मूसल अजला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुद्दत जो मुद्दत वहाँ पे तय हुई थी, 8 साल तो मुद्दत मुतय्यन थी और 2 साल इख्तियारी थे कि 10 साल अगर पूरे कर दोगे तो बेहतर है। आपने 10 साल मुद्दत पूरी फरमा दी। वसारा भी अहली ही और लेकर चले अपने घर वालों को, आनस मिन जानिबि तूरी नारा, आनसा का माना देखी, मिन जानिबि तूरी तूर की तरफ में, कोहे तूर की तरफ में, नारन एक आग, आपको आग नजर आई। काला फरमाने लगे ली अहली ही अपने घर वालों से, उनको सो ठहरो आप, इन्नी आनस्तु बेशक मैंने देखी है, नारन आग, लअल्ली शायद कि मैं आतीकुम तुम्हारे पास ले आऊं, मिनहा उससे, बेखबारिन कोई खबर, आग मुझे नजर आई है, या तो वहां से मैं कोई खबर लेकर आता हूं कि हमें रास्ता पता चल जाएगा, औ जज्वतिम मिनन नारी या एक अंगारा आग से लेकर आता हूं। जज्वा कहते हैं अंगारे को। बाद में मुफस्सिरीन ने माना किया है कि लकड़ी जो जल रही हो, कुछ हिस्सा उसका जला हो और आग उसके साथ अटैच हो चुकी हो, अंगारा उतरे नहीं, उसको जज्वा कहते हैं कि ऐसी चीज़ वहाँ से लेकर आता हूँ और यहाँ आकर हम आग जला लेंगे। लअल्लकुम तस्तलून ताकि तुम उसको तापो, तस्तलून का माना सेंको, तापो, तपश हासिल कर सको उस आग से। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे चले गए। फलम्मा फिर जब अताहा पहुँच गया उसके पास, यानी कोहे तूर पर, नूदिया हमने आवाज़ दी, अल्लाह फरमाते हैं हमने आवाज़ दी, मिन शातिल वादिल अयमनी, वादी के दाएं किनारे से, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त पहुँचे थे, आपकी दाईं जानिब से आवाज़ आई, फिल बुक़अतिल मुबारकति बरकत वाली तख्ती से, बुक़ा कहते हैं तख्ती को, तख्ता वो जगह, मकाम, मुक़द्दस मकाम, मिनश शजरती वहाँ पर एक दरख्त था, दरख्त से आवाज़ आई, ऐ या मूसा ये ए मूसा, इन्नी अनल्लाहु बेशक मैं अल्लाह हूँ, रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, व अन अलक़ी असाक ये कि डाल दो अपनी लाठी को, फलम्मा रआहा फिर जब देखा उसको, तहतज़्ज़ु कि वो लहरा रहा है, का अन्नहा गोया कि वो जानुन एक बारीक पतला सांप है, पतला सांप है और वो अपनी गर्दन ऊपर उठाकर उसको लहरा रहा है। जब देखा तो वल्ला मुदबिरन आप उल्टे मुंह फेर कर वहाँ से मुड़ गए, वल्ला मन मुड़ गया, मुदबिरन मुंह फेर कर, वलम युआकिब और पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने। पीछे से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आती, या मूसा ए मूसा अक़बिल आगे आ जाओ, वला तख़फ़ डरो मत, यानी आप वापस आएँ और इधर दरख्त की तरफ आगे बढ़ें, आप परेशान ना हो, इन्नका मिनल आमिनीन बेशक तुझे कोई ख़तरा नहीं है, तो अमन में है। अब ये एक मौजज़ा मुकम्मल हुआ। दूसरा मौजज़ा उसलुक यादा का, उसलुक डाल लो, यादा का अपना हाथ, फ़ी जैबी का अपने गिरेबान में, तखरुज जो निकल आएगा, बैज़ा सफ़ेद होकर,
मिन गैर सूइन, बग़ैर किसी बीमारी के। बाद लोगों के हाथ सफ़ेद हो जाता है, फुलहरी वगैरह या किसी और वजह से सफ़ेदी आ जाती, वो बीमारी की वजह से होती है, और ये बीमारी की वजह से नहीं है। अब यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले घबरा रहे थे, जो अचानक सांप बन गया और फिर सांप दोबारा लाठी बन गया, आप घबरा रहे थे। अब इधर से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने हाथ को गिरेबान में डालिए, वो रोशन हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया वज़्मुम इलैका, और मिला ले अपनी तरफ, जनाहा का, अपने बाजू को, मिनर रहबी, डर के वक़्त, यानी जब आपको डर लग रहा है, खौफ लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो आप इसको वापस अपने साथ मिलाइए अपने बाजू के साथ, तो उस वक़्त तक ये जो हाथ है आपका, ये दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएगा जैसे पहले था। अब ये दो मौजज़े हो गए। फ़ज़ानी का, ये इसमें इशारा है, फ़ज़ानी का ये बुरहानानी, दो दलीलें हैं, मिर रब्बी का, तेरे रब की तरफ से, इला फ़िरऔन व मलइही, जो लेकर चले जाओ फ़िरऔन के पास और उसके सरदारों के पास। इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिकीन, बेशक वो नाफरमान कौम है, नाफरमान लोग बन चुके हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की, काला, कहने लगे, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी क़तलतु मिनहुम, मैंने कत्ल कर दिया है उनमें से, नफ्सन, एक जान को, मेरे हाथ से एक जान कत्ल हो गई थी, इसलिए फ़अख़ाफ़ु, मुझे डर है, मैं डरता हूँ, अन यक़्तुलून, कि वो मुझे मार डालेंगे। व आखी हारून, और दूसरी दरख्वास्त ये है कि व आखी हारून, मेरा भाई हारून, हुआ अफ़सह, वो ज़्यादा फसी है, मिन्नी, मुझसे, लिसानन, ज़ुबान के एतबार से, उसकी ज़ुबान में फसाहत और बलागत ज़्यादा है, वो समझाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लिहाजा फ़अरसिलहु मइया, भेज दें उसको मेरे साथ, रिदअन, मदद को, वो मेरे साथ मददगार बनाकर, वज़ीर बनाकर मेरे साथ भेज दीजिए। युसद्दिक़ुनी, ताकि वो मेरी तस्दीक करे। इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, बेशक मुझे डर है कि वो मुझे जुटला देंगे, कि वो फ़िरऔन और उसके सरदार मुझे जुटला न दें और मैं आपका सही तरीके से पैगाम ना पहुँचा सकूँ, मुझे ख़तरा है। इसलिए ये दो दरख्वास्तें हैं। अल्लाह ने फरमाया क़ाल सनशुद्दु, फरमाया सनशुद्दु, हम मजबूत कर देंगे, आज़ुदा का, तेरा बाजू, बि आखी का, तेरे भाई के ज़रिए से। ये दरख्वास्त कबूल हो गई भाई हारून की तरफ से कि जो आप उनकी मदद चाहते हैं, हम आपका बाजू मजबूत करेंगे आपके भाई की तरफ से। भाई एक ऐसी शख्सियत होती है कि जिसके ज़रिए से इंसान को मजबूती हासिल होती, जो दूसरे की तरफ से नहीं हो सकती। लेकिन आज अल्लाह माफ़ फरमाए कि शैतान ने भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान आपस में लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। कुरान पाक जो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ताकत इंसान को होती है वो भाई के ज़रिए से होती है। बि आखी, भाई के ज़रिए हम आपके बाजू मजबूत करेंगे। वनजअलु लकुमा, और हम बना देंगे तुम दोनों के लिए, सुल्तानन, गलबा, हम तुम दोनों का ही गलबा कर देंगे। जो दूसरी दरख्वास्त थी ना कि मेरे हाथ से कत्ल हुआ और वो मुझे पकड़ के कत्ल ना कर दें या मेरे साथ कोई बदतमीज़ी गुस्ताखी ना करें, अल्लाह ने फरमाया परेशान नहीं होना, हम बना देंगे तुम दोनों का गलबा। फला यसिलूना इलैकुमा, वो पहुँच ही नहीं सकेंगे तुम तक, उनको अपनी पड़ी होगी, इसलिए परेशान नहीं होना। बि आयातीना, हमारी निशानियों को लेकर जाओ। निशानियाँ क्या थीं? ये दो मौजज़े, एक लाठी सांप बन रही थी और दूसरा हाथ बगल में डालते तो वो रोशन हो जाता था। ये निशानियाँ दोनों लेकर आप चले जाओ फ़िरऔन के पास। अंतुमा, एक और वादा अल्लाह ताला ने दे दिया, अंतुमा, तुम दोनों, व मनित्तबाकुमा, और जो भी तुम दोनों की इत्तिबा करेंगे, अलगालिबून, वही गालिब होंगे। फ़िरऔन चाहे जितना भी अपने आप को बड़ा समझता है, उसको हम गलबा नहीं देंगे। ये आखिरी रिज़ल्ट ये होगा कि गलबा तुम्हारा ही होगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उसकी सारी ज़ुर्रियत को बहरे कुलज़म में गर्क कर दिया, डबो दिया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले, चाहने वालों को अल्लाह ने इज़्ज़तें अता फ़रमा दी। अल्लाह ताला हमें कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन।